کہ جو کرے نفرت کی باتیں، ارے مولوی پنڈت کوئی تو وہ ہے ظالم، وہ ہے جاہل، وہ بڑا نادان ہے کہ مل کے رہتے ہیں جہاں پر۔ فرشتے سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ ابرار کی، قرآن سے پوچھو اے خلقت و شان شہ یسرب و بدہا کیا لطف غلامی ہے، یہ سلمان سے پوچھو کہ شان کا ہو احمد مرسل کے قصیدہ، اعجاز یہ اللہ کے دیوان سے پوچھو۔ خوبصورت انداز، شاندار لب و لہجہ، جناب تبریز ہاشمی پوری قد و قامت کے ساتھ اپنی خوبصورت پرسنلٹی کے ساتھ آپ کے روبرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں اراکین کمیٹی کا، مجھ جیسے گناہگار آدمی کو اس اجلاس میں شرکت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ خوش نصیب بھی اور آج بہت زیادہ خوش ہوں کہ بہت دنوں بعد قاری نیاز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کئی سارے شعراء سے، علماء سے۔ یہ بہت خوبصورت محفل ہے۔ مائک والے بھائی آواز بڑھا دیجئے، میری بہت بیٹھی ہوئی ہے، میں ابھی سو کے اٹھ کے آیا ہوں، میری آنکھ لگی تھی تو شبیر صاحب اٹھا لائے مجھے۔ مشینیں جتنی ہیں آپ کی اتنی آواز نہیں ہے، پیچھے آواز بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی بڑھا دیجئے۔ محفل بہت خوبصورت ہے، میں سنانا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر آپ کے بیچ رہوں گا، اس کے بعد پھر ہاشمی صاحب آپ سے التماس ہے کہ آپ ایک بار کشن گنج کے لیے آفر کر دیجئے ان کو، انشاءاللہ سارا معاملہ ان کا دائیں بائیں آگے پیچھے سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور آپریٹنگ بھی انشاءاللہ ٹھیک کریں گے۔ ایک بار گولڈن چانس آپ ان کو دیجئے، کشن گنج کی سرزمین پہ جب آپ مشارہ کریں اور عالمی منظرنامے بھی جو لوگ مشہور معروف ہیں ان کو جب آپ بلائیں تو ان کا موبائل نمبر لے لیجئے گا۔ نہیں مائک والے آپ ہو، یہ ہے ہی نہیں یہاں پہ؟ اچھا ہے بھائی، ماشاءاللہ، بڑھا دو بیٹا، آواز بڑھا دو تھوڑی سی۔ ایک بار درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قاری صاحب جائیں گے حج کو انشاءاللہ اگلے بار۔ تبریز ہاشمی ایک مطلع دو تین شعر آپ تک پہنچا۔ رشتہ رسول سے تمہیں نئی زندگی ملے گی، تمہیں نئی زندگی ملے گی۔ اے نبی سنت پہ چل کے دیکھو، نبی سنت پہ چل کے دیکھو، ملے گی۔ بناؤ رشتہ رسول سے تمہیں نئی زندگی۔ بہت خوب ہاشمی صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ رسول سے تمہیں نئی زندگی ملے گی۔ اور نعت پاک کا یہ خوبصورت شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے قاری نیاز صاحب، ارشاد عنایت کہ ہمارا ایمان کہہ رہا ہے گھنیرے بادل چھٹے گا ایک دن۔ بے شک ہمارا ایمان کہہ رہا ہے گھنیرے بادل چھٹے گا ایک دن، ہمارا ایمان کہہ رہا ہے گھنیرے بادل چھٹے گا ایک دن۔ ارے جدھر سے گزرے گے اہل ایمان، جدھر سے گزرے گے اہل ایمان، ادھر ادھر روشنی ملے گی۔ بناؤ رشتہ رسول سے تمہیں نہیں۔
بے شک بے شک تمہیں نئی زندگی ملے گی، رہنے تو جہاں وہ پہ رہنے دو، کہ ہمارا ایمان کہہ رہا ہے گھنیرے بادل چھٹے گا ایک دن، گھنیرے بادل چھٹے گا ایک دن، ارے جدھر سے گزرے گا ایمان ادھر ادھر روشنی ملے گی، بناؤ رشتہ رسول سے تمہیں نئی زندگی ملے گی۔ اور نعت پاک کا یہ خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائیں، آپ پڑھیے آپ پڑھیے۔ بناؤ رشتہ رسول سے تمہیں نئی زندگی ملے گی۔ اور قاری صاحب آپ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، میری بھی یہ تمنا ہے اور تمام لوگوں کی کہ دل میں یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ حج کریں، اور اللہ ہم تمام لوگوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تبریز ہاشمی کا یہ شعر ملاحظہ فرمائے، ارشاد عالیہ۔ تمنا دل میں بہت ہے لیکن بھٹک رہا ہوں ادھر ادھر میں، بھٹک رہا ہوں ادھر ادھر میں، تمنا دل میں بہت ہے لیکن بھٹک رہا ہوں ادھر ادھر میں، بلا مجھے بھی آقا، بلا مجھے بھی آقا، وہی پہ جا کر خوشی ملے گی، بناؤ رشتہ رسول سے تمہیں نئی زندگی ملے گی۔ بہت خوب، زندہ باد۔ اور اگر وقت ہو تو ایک نعت کا ایک مطلع دو تین شعر اور پہنچاؤں بطور خاص، اگر اجازت۔ جی اختصار کے ساتھ ارشاد فرمائیے، چونکہ اگلے مقرر منتظر و مشتاق ہے۔ بناؤ رشتہ رسول سے تمہیں نئی زندگی ملے گی۔ ایک مطلع اور دو تین شعر پہنچا رہا ہوں، سنیے گا دوستو، کہ اپنے ایمان کو ہر وقت بچائے رکھنا، 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 اور تم عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، اور تم عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، یہ خاموشی آپ لوگوں کی بتا رہی ہے کہ آپ لوگ پوری رات سننا چاہتے ہیں، اور جو بھی مقرر آئے ان کو سن کے جائیں۔ میں بالکل قسم خدا کی صرف حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیسے لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے، جگانا پڑتا ہے، وہ ادھر میں مشاعروں میں دکھاتا ہوں، جہاں علماء ہیں، میں وہ بدماشی یہاں نہیں کرنا چاہتا۔ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں بھائی، بہت سنجیدہ لوگ ہیں، آپ لوگ قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور میں تو بچپن سے قاری صاحب کے ساتھ گھوما ہوں اس علاقے میں، مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی میری بدماشی کو جانتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا، لیکن سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، ایک بار طرف کر کہیے سبحان ہاں بھائی، اللہ۔ داد و تحسین سے نوازیے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے، خاموشی سے سنیے، زندگی میں پیدا ہو جائے گی۔ سچ میں کہ اپنے ایمان کو ہر وقت بچائے رکھنا، حق تیرے سجدوں کو ملے گی لارب، اور سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، بے شک بے شک۔ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا،
अपने ईमान को हर वक्त बचाए रखना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए जिंदगी की रमक और चमक। ये पढ़ना है, मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। कि अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हमें शर्मा ही जाएगा। बहुत तरह की बात कही जाती है। ये देश बहुत प्यारा देश है, और आज देखिए इस जलसे में हमारे कई भाइयों ने, गैर मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर चंदा देने का काम किया। ये देश बहुत खूबसूरत है। मौलाना सोहराब साहब भी पढ़ रहे थे कि ये चमन गंगो चमन, ये सब कह रहे थे। तो मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। माइक वाले भाई माइक की आवाज खोलना यार, तुम्हारे पास मशीनें बहुत है, इतनी आवाज खींचेगी तो हम लोग तो 2-3 दिन में चले जाएंगे। किशनगंज तक आवाज पहुंच जानी चाहिए भाई। नहीं, किशनगंज तक नहीं, आवाज बननी चाहिए, जो आवाज कान में पहुंचे, बन के पहुंचे, सवर के पहुंचे, निकल के पहुंचे। अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हमें शर्मा ही जाएगा। और मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा।